أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے میرے حبیب، جب تک آپ ان میں ہیں ان کو اللہ عذاب نہیں، آپ میں ان کو عذاب نہیں دو، اور جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے ان کو عذاب نہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما لے تو علماء کرام، فقہاء کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک خوشبودار پاکیزہ سنت ہے، وہ ایسی عظیم الشان دولت اور خزانہ اللہ کے پیارے ہمارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ ہم اگر سنتوں کو اپناتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب ہو سکتی ہے، اور وہ جو ان تفریح والی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ ہمیں سنتوں کی برکت سے حاصل ہو سکتی ہے. اور بھائی دوسرا کیا بتایا؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور جب تک یہ استغفار توبہ کرتے رہیں گے پھر بھی ان کو عذاب نہیں ہوگا. یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، عذاب کے آثار نمودار ہو گئے. یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھتے ہی توبہ کی، جو یونس علیہ السلام فرماتے تھے اس کو شروع کر دیا، جس سے منع کرتے تھے رک گئے اور توبہ کی گڑ گڑائے سب اللہ نے آئے ہوئے عذاب اٹھا لیا. وہ تو یونس علیہ السلام کی قوم تھی. ہم تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، افضل ترین، اشرف ترین، اعلیٰ ترین، سب سے بہترین امت کے افراد ہیں. ہمارے ساتھ تو اللہ کی قسم اللہ کا خاص پیار ہے. تو اس لیے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے ساتھ ہم توبہ کریں گے، ہم رجوع کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے دن تھا، روشنی تھی. اب دن سے رات کو کس نے بنایا؟ ابھی چند دن پہلے خوب سردیاں تھی، ایسی سردیاں کہ ہڈیوں کے اندر گھس رہی تھی. اب سردیوں سے گرمی کون لایا؟ اللہ اپنی قدرت سے دن کو رات سے، رات کو دن سے، سردی کو گرمی سے، گرمی کو سردی سے بدلتا ہے. وہی اللہ اپنی قوت، قدرت، طاقت سے ابھی ہم سب توبہ کر لیں، ساری دنیا کے انسان توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. ابھی اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے عذاب کو، اس پریشانی کو ٹال دے گا، ہمارے خوف کو امن سے بدل دے گا، ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے گا، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے گا، تنگ دستی کو اللہ فراخیوں سے بدل دے گا. رزق پر سب پریشان، کیونکہ ہمارا اکثر غریب طبقہ اس ملک میں. بھائی اور دوستو، اس میں اب کتنی آج کل پریشانی بنی ہوئی، اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ 2-4 دن دکان بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. اے انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائیو، ہمارے وہ کشمیری بھائی جو کتنے مہینوں سے اصلی کرفیو میں، یہ تو نقلی کرفیو، اصلی کرفیو نہیں، اصلی کرفیو، باہر جانوں کے دشمن، عزت کے دشمن وہ بدبخت کھڑے ہیں اور وہ اندر محصور ہیں، اور وہاں پر جو ہے اندر کتنے عرصے سے کیا ان کے ساتھ بیت رہی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. تھوڑا سا اندازہ لگا لیں، آپ اندازہ لگا لیں. ہمارے پاس تو الحمدللہ ادھر مختلف کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، جی میڈیکل اسٹور وغیرہ، دوائیاں اور مختلف چیزیں کھل رہی ہیں. اور باہر جو ماشاءاللہ پولیس والے، فوج والے ہمارے بھائی کھڑے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمدرد ہیں، اور وہ ہماری خیر خواہی کے لیے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں. وہ ہمارے دشمن نہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو اس کے باوجود ہمیں کتنی مشقت محسوس ہو رہی ہے، تو ان کو یاد کریں. ان کے لیے ہم نے پہلے نہیں روئے، ان کے لیے پہلے نہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور ان کے یعنی چلو ہم جو ہمارے بس میں تھا ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے، ان کو وہ نہیں کروا سکتے تھے، لیکن ہماری حکومت کو چاہیے. یہ ہمارا پوری قوم کا ایک اجتماعی گناہ ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کا ایک اجتماعی گناہ ہے. اس پر اجتماعی جو ہماری غلطی ہے اس پر بھی توبہ کریں گے، انفرادی غلطیوں پر بھی توبہ کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ بڑے غفور رحیم. قل یا عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے ہوا ہی نہیں. اللہ بالکل مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، اور ہر چیز ہر جگہ سے صاف کروا دیتے ہیں جیسے ہوا ہی. تو بھائی اور دوستو، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. توبہ کرنے پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا پسندیدہ مشورہ ہے. آپ کا پسندیدہ مشورہ کیا ہے؟ آپ کا پسندیدہ مشورہ کیا ہے؟ ہر ایک کا ایک پسندیدہ مشورہ ہوتا ہے. اللہ کا پسندیدہ مشورہ کیا ہے؟ گناہگاروں کو معاف. اللہم انک عفو، یا اللہ آپ تو بڑے ہی معاف کرنے والے، تحب العفو، معاف کرنا آپ کو بہت پسند ہے. معاف کر دینا، گناہگاروں کو معاف کرنا آپ کا پسندیدہ ترین مشورہ ہے. فاعف عنا یا غفور، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کو معاف کر دیجئے.
اے معاف کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے ارحم الراحمین، آپ ہم سے اتنا ناراض ہو گئے، ہم سے اپنے گھروں کو چھین لیا۔ اپنے گھر میں جہاں رحمت کے در کھلتے تھے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو رحمت کے در اللہ نے بند کر دی۔ وہ بڑا گھر جہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے جی، جس پہ جا کر دل کو ایسا سکون ملتا ہے، اللہ کی قسم میں اپنے ماں باپ کے مرنے پر ایسا نہیں رویا، اتنا کبھی نہیں رویا جتنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے جدا ہوتے ہوئے اتنا رونا آتا ہے، ہر بندے کو رونا آتا ہے، ہر بندے کو رونا آتا ہے۔ اللہ نے وہاں اتنی کشش رکھ دی، اب اللہ نے وہ اپنا رحمتوں بھرا گھر وہ بند کر دیا۔ یہ ہمارا مرکز جہاں سے ساری دنیا کے لوگ آ کر دین کی محنت سیکھ سیکھ کے جا رہے اور دنیا بھر میں جا جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے، یہ گھر یہ مرکز مراکز بند ہو گئے۔ اللہ کے مہمان جو دین کے راستے میں اللہ کے راستے میں چلنے والے، ان کو بھی اللہ نے واپس بھجوا دیا۔ اللہ بہت ناراض ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے کی، بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی توبہ پہ لگائیں۔ پتہ نہیں کس ہماری ماں کی، بہن کی، بیٹی کی سچے دل سے کی ہوئی دعا اللہ قبول فرما کر اور اللہ تعالیٰ امت کی کایا کو پلٹ دے۔ اور آخری بات یہ ہے، ایک جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، تبلیغ والا کام، اچھائی پھیلانے والا کام، برائی مٹانے والا کام یہ تم کرتے رہو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر تم دعائیں مانگو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے، مدد نہیں ہوگی، پھر جو ہے تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے، پھر دعائیں اللہ نہیں سنیں گے۔ تو اس میں اب ایک تو اصل جو ہمارے کام ہیں، ہماری ذمہ داری ہیں، ان کو بھی اپنانے کا فیصلہ، جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ نمازیں پڑھنے کا فیصلہ کریں، جو قرآن پاک کی تلاوت اس میں سستی کر رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور اس وقت چونکہ کاروبار بند ہیں، ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، تو گھروں میں رہتے ہوئے ہم کیا کریں؟ ہم یوں سمجھیں ہم اعتکاف میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے خلوت کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے تبلیغ جماعت کے جو بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مجموعوں میں جا جا کر بیان کرتے، پھر خلوت میں بیٹھ کے بہت زیادہ اللہ کے ساتھ لو لگاتے تھے۔ تو جو بھی دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ خلوت کی اور اللہ سے لو لگانے کی اور ادھر سے بیٹری چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یوں سمجھیں یہ 10 دن کے لیے ہم اعتکاف میں ہیں اور قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں اور خوب ذکر کریں۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، ایک شیخ بہت بڑے اللہ کے ولی، جب طاعون کی بیماری آئی تو لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، تو پھر ایک اللہ کے ولی وہ رات کو کھڑے ہو، دن رات کھڑے ہو کے اتنی عبادت کرتے، بیوی ان کے اوپر ترس کھاتی اور روتی تھی اور ان کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ تو بھائیو دوستو، اور اگلی بات یہ ہے کہ 2 چیزوں سے گھبرانا نہیں۔ ایک تو رزق کے بارے میں، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ جب دکانیں بند ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ایک حضور فرماتے ہیں کہ زمین ہماری تعمیر ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین سے ایک دانہ نہ اگے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، تو ہمارے دل میں خیال ہے ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو میں کافر ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی جو بھی مخلوق ہے سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنی زمین پر چلنے والی چیزیں لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اپنا رزق اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھائی پھرتی، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دے۔ اور ایک اور اللہ کی ناراضگی کی علامت قرب قیامت میں حضور نے فرمایا ایسے جیسے تسبیح ٹوٹتی اور بن کا گرتا ہے، اس طرح یعنی مسلسل تکلیفیں اللہ کی طرف سے ناراضگی کی شکلیں ظاہر ہو رہی۔ پرسوں رات کو یہ سندھ کے سائڈ پہ بہاولپور تک اتنے بڑے بڑے اولے برسے کہ مکانوں کی چھتیں ٹوٹ گئیں اور جو ہے گاڑیاں ٹوٹ گئیں اور جو ہے یعنی کتنے لوگ جو ہے نا یعنی بہت بڑے نقصان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اور گندم کی فصل تباہ ہو۔ تو بھائی اللہ کی ناراضگی کے علامات دیکھ دیکھ کر پھر بھی ہم توبہ نہ کریں۔ بادشاہ نے نوکر رکھا آپ کو کسی کو اور اس کو بہت بڑی یعنی 10 لاکھ روپے تنخواہ دی اور بڑے ان کو مراعات دی اور چند کرنے کے کام بتائے، چند رکنے کے کام بتائے، ان کو بالکل کرنا بہت ضروری سے کرنا ہے اور ان کو بالکل نہیں کرنا، اور یہ چند 2-3 کام تو بہت ضرور اہتمام سے کرنے ہیں، اور یہ 2-3 کام جو نہ کرنے کے ان میں سے بہت خطرناک ہے، اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تمہاری ایسی تیسی ہو جائے۔ تو اب وہ بادشاہ اتنی بڑی مراعات دے رہا اور چند کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام بتا رہا، اور وہ بدبخت ملازم کیا کرے؟ اتنی بڑی تنخواہ لے کر بھی وہ کرنے والے کام سارے بالکل نہ کرے، اور جو نہ کرنے والے کام ہیں ان کو خوب ذوق و شوق سے کرے۔ تو
تو بادشاہ کو غصہ آ کر اس کی پٹائی کر دے اور اس کو ادموا کر دے اور اس کو زخمی کر دے، اور اس کی اصلی ہمدردی کیا ہے؟ اس کو صرف زخموں کی مرہم پٹی کرنا، یا اس کو جا کر اس کو بادشاہ کی اطاعت پر آمادہ کرنا اور بادشاہ کے سامنے جھکنے پر اس کو تیار کرنا، یہ سب سے بڑی اس کی ہمدردی ہے۔ اگر وہ بادشاہ کو خوش کر لے گا تو بادشاہ خوش ہو کر اس کی خود ہی مرہم پٹی کر دے گا۔ اور یہاں تو احکم الحاکمین رب العالمین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ تو ارادہ کر لے گا ہماری ساری بیماریاں ایسے آن کے آن میں دور ہو جائیں گی۔ تو بھائیو دوستو، ہم نے جو ہمارے کرنے کے کام تھے وہ نہیں کیے، اس پر ہم کب توبہ کریں؟ اور جو ہمارے نہ کرنے کے کام، وہ جو 10 لاکھ اس نے بادشاہ نے تنخواہ رکھی ہے، وہ تو 10 لاکھ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ہمیں، اللہ کی قسم، کروڑوں پر ہی بنایا ہر بندے کو۔ آپ کی آنکھیں کتنے کروڑوں روپے کی ہیں، آپ کا دماغ کتنے اربوں روپے کے ہے، آپ کا دل اللہ کی قسم کتنے خربوں روپے کے ہے، آپ کا مثانہ، آپ کا جگر، آپ کا پتا۔ آج ایک مولوی سے بات ہوئی کہ میرے پتا ڈاکٹروں نے نکال دیا آپریشن کر کے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے پتا، کتنی بڑی نعمت ہے مثانہ، کتنی نعمت ہے ہاتھ پاؤں، کتنی بڑی نعمت ہے ان کے 360 جوڑ۔ اللہ نے کھرب روپے کی نعمتیں دی ہیں، اور یہ اربوں خربوں کی نعمت جن کے ریٹ میں ویسے لگا رہا ہوں، پوری دنیا کے خزانے مل کر آپ کی ایک آنکھ کا قیمت نہیں بن سکتی۔ تو بھائی اللہ نے ایسی بیش قیمت نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، انمول نعمتیں عطا فرمائی، اور اس کے باوجود چند جو کرنے کے کام بتائے ان میں نماز کی زیادہ اہمیت بتلائی، چند جو نہ کرنے کے کام بتائے ان میں اللہ نے خاص طور پہ سود سے منع فرمایا، میرے ولیوں کو ستانے سے منع فرمایا ہے جی۔ سود اور اللہ کے ولی کو ستانا، ان 2 گناہوں پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا، اور سودی کام چل رہے اور دھڑلے سے چل رہے۔ اب بھی ماسک پر ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ ساری کابینہ بیٹھی ہے، صدر پاکستان بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اور سب جناب مسجد میں کون آیا کون نہ آیا، اور کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ او بھائی، جو کتے کو جب تک نکالیں گے نہیں تو کنواں کیسے پاک ہوگا؟ جتنے مرضی ڈول نکال، کتے کو نکالنا پڑے گا، پھر چند ڈول نکالیں گے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو جب تک وہ جو اللہ کی نافرمانی جس پر اللہ رسول کی جنگ ہے، ہماری قوم کی بیٹی عافیہ، اس کو واپس لانے کی کوشش تو کریں بھائیو، کوشش ہی نہیں کر رہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ایک بدبخت لڑکی جس نے باقاعدہ حکومت یعنی ہائی کورٹ میں اعتراف کیا کہ میں نے گستاخی کی، اس کو پروٹوکول کے ساتھ رہائی دی جا رہی، اور اس کو وہاں رہائی لے جا کر، اور وہاں جا کر اس کو کیا کیا؟ اس کو یعنی آپ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں فرانس میں، اس کو بڑے ان کو اعزاز دیے جا رہے ہیں اور بڑے پروٹوکول دیے جا رہے ہیں وہاں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام اللہ کے ولی کو ستانے پر اللہ نے کہا میری جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ ایک عام ولی کو جو ستائے گا اللہ اس سے جنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، سب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والی کو مدینے کی ریاست کہنے والوں نے اس کو اعزاز کے ساتھ، اس کو پروٹوکول کے ساتھ رہا کیا۔ یہ کتنا بڑا جرم کیا! کشمیری ہمارے جسم کا حصہ ہے، حضور پاک کے حدیث پاک کی روح سے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک جسم کا حصہ جب پریشان بیمار ہو تو پورا جسم تڑپتا ہے، تو وہ ہمارے جسم کے ٹکڑے وہ کتنے پریشان، اور اس طرح برما میں اور فلسطین میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہمارے کتنے مسلمان بھائی پریشان۔ ہم نے کبھی ان کے لیے رو کے دعا کی، کبھی 2 رکعت نفل پڑھی، اور ان کے لیے جو اجتماعی طور پہ ہم نے کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا۔ سب بہت سارے جرائم ہیں ہمارے، ایک جرم کو سامنے رکھ کے اجتماعی توبہ بھی کریں، انفرادی توبہ بھی کریں انشاءاللہ۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو مل کے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آؤ مل کے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے سارے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر امت کی کائے کو پلٹ